उम्मत मुस्लिमा के लिए दो बेहतरीन नमूने, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इंसानी तारीख में जिन लोगों को इज़्ज़त व शरफ़ का मकाम हासिल हुआ है वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को कोई दर्से हिदायत दिया, कोई सही रहनुमाई की और राह रास्त दिखाने की कोई खिदमत सर अंजाम दी। इंसान ने इन्हीं का एहसान माना, इन्हीं की इज़्ज़त की और इन्हीं का नाम मोहब्बत से लिया। इंसानी तारीख में बड़े बड़े बादशाह, सिपहसालार और फातेह हो चुके हैं जिनके सामने दुनिया गर्दन झुकाती थी, मगर इनमें से जिन लोगों ने ये फतूहात और हुकूमतें अपनी अगराज के लिए की, इनके गुजर जाने के बाद दिलों में इनकी कोई मोहब्बत और इज़्ज़त बाकी न रही। ऐसे ऐसे बादशाह जिनके सामने कोई शख्स सर नहीं उठा सकता था, इनके मरने के बाद लोगों ने इनकी कब्रों पर कूड़ा किरकट फेंका और इनको नहायत ज़िल्लत से याद किया। इंसानों ने उन्हीं की कदर की जिन्होंने इंसानों को सीधी राह दिखाने की कोशिश की। अब जहाँ तक कुफ्र के मुकाबले में इस्लाम को सर बुलंद करने की जिद्दोजहद और कोशिश का ताल्लुक है, इसकी तो बेशुमार मिसालें अंबिया अलैहिस्सलाम में मौजूद है। हर जिद्दोजहद का नमूना उनकी ज़िंदगी में मौजूद है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में ये नमूना मौजूद है कि अगर कौम मुर्तद हो जाए तो क्या करना चाहिए। जब इनकी कौम ने गौशाला परस्ती इख्तियार कर ली तो उन्होंने एक एक आदमी को कत्ल करने का फैसला कर लिया। अलगर्ज़ इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र और इर्तदाद इख्तियार करने वालों के मुतालिक अंबिया की ज़िंदगी में नमूने मौजूद हैं। अब देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या नमूना पेश किया और किस मसले की रहनुमाई की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नमूना पेश किया वो इस मसले में है कि अगर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ वाक़ हो जाए और खाना जंगी रूनुमा हो जाए तो एक सच्चे मुसलमान का रवैया क्या होना चाहिए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले में रहनुमाई दी कि अगर उम्मत में बिगाड़ आने लगे और इस्लामी हुकूमत गुमराही के रास्ते पर जा रही हो तो एक सच्चे मुसलमान को क्या करना चाहिए। अब मैं आपको मुख्तसर बताती हूँ कि दोनों हस्तियों ने क्या नमूना पेश किया। यहाँ तक खिलाफत का हक है, खिलाफत के हक का ताल्लुक है, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ में इख्तलाफ है और दोनों मुख्तलिफ असूलों के कायद हैं। नंबर 1, अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके कायल थे कि उम्मत जिसको खलीफा मुंतखब करे वही खिलाफत का हकदार है और इसकी इताअत करनी चाहिए। नंबर 2, अहले तशय्युअ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही को खिलाफत का हकदार समझते हैं और कहते हैं कि इन्हीं को खलीफा होना चाहिए था। लेकिन इस इख्तलाफ से कतई नज़र असल बात यह है कि दोनों सूरतों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया। उन्होंने तलवार उठाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई फ़ौज जमा नहीं की, कोई जत्था नहीं बनाया, बल्कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत से इत्तफ़ाक़ कर लिया और कि इनकी इताअत करते रहे। यानी जब उम्मत एक खलीफा पर जमा हो गई तो हज़रत अली करमुल्ला वजह ने इससे गुरेज किया कि मुसलमानों में तफरका पैदा किया जाए। अहले सुन्नत की तारीखें शहादत देती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बाज़ पॉलिसियों से और बाज़ बातों से इख्तलाफ था, मगर इस वजह से उन्होंने उनकी मुखालफत नहीं की, बल्कि जब बागी चढ़ आए तो उन्होंने इन बागियों से हज़रत उस्मान को बचाने के लिए अपने साहबजादों हसन हुसैन को पहरे पर मुकर्रर किया। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ। इसके बाद दूसरा मरहला आया जबकि ख़ुद इनके हाथ पर बैत हो गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत हो गई। उस वक़्त 3 गिरोहों से इनकी जंग हुई। नंबर 1, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और खवारिज से। इन तीनों सूरतों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त तक तलवार नहीं उठाई जब तक वो मुतमईन नहीं हो गए कि वो तलवार उठाने में हक़ बजानम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जंग हुई। जंगे जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़तह हुई। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम किया कि हक़ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। चुनाचे जंगे जमल को याद करके वो रो पड़ती थी। लिहाजा इस मामले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ बजानब थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका नुक्ता निगाह ये था कि इनकी हुकूमत अभी अभी कायम हुई है, जब तक वो अपना निज़ाम कायम न कर लें उस वक़्त तक कातिलीन उस्मान की तहकीक नहीं हो सकती और उसके लिए यह मुतालबा ही गलत है कि कातिलीन उस्मान को पकड़कर सज़ा दी जाए।
دوسرے اگر یہ کارروائی ضروری بھی ہو تو ملک کی رعایا کے چند یا زیادہ آدمیوں کو سزا دلوانے کے لیے تلوار کے زور سے مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ چند آدمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں کہ فلاں لوگوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ مطالبہ غلط ہے۔ اب اگر جنگ صفین کے معاملے میں ایک علاقے کا گورنر مطالبہ کرتا تھا کہ چونکہ میں مقتول کا رشتہ دار ہوں اس لیے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ معزول کیے جانے کی صورت پر تلوار اٹھا لی جائے گی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں مطالبے غلط تھے۔ گورنری کوئی موروثی جاگیر نہیں ہے، اور 20-22 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر رہنا بھی درست نہ تھا۔ پھر ان کا مطالبہ قاتلین عثمان کو سزا دینے کا ذاتی اور شخصی ہو سکتا تھا، گورنر کی حیثیت سے نہیں۔ لہٰذا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ حق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ لہٰذا اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے معاملے کی طرف۔ تیسرا معاملہ خوارج کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ خوارج اپنے خیالات رکھ سکتے ہیں، مگر ان کو تلوار لے کر اپنے خیالات دوسروں پر مسلط کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو خیالات رکھنے کا حق ہے، بغاوت کرنے اور تلوار اٹھانے کا نہیں۔ چنانچہ قتل اور خون ریزی کی ابتدا خوارج کی طرف سے ہوئی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ لہٰذا اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق بجانب تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 گروہوں سے خون ریز لڑائیاں پیش آئیں، مگر انہوں نے کسی موقع پر بھی حدود اللہ سے تجاوز نہیں کیا۔ جنگ کے دوران میں بھی ان حدود کا لحاظ رکھنا ایک امام خدا ہی کا کام ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے ساتھیوں کو ان کی طرف سے اس بات کی سخت ہدایت تھی کہ زخمی اور بھاگنے والوں کو قتل نہ کیا جائے، شکست کھانے والوں کا مال غنیمت نہیں، ان کے بیوی بچے لونڈی غلام نہیں بنائے جائیں گے، تم صرف ان کا زور توڑ دو۔ جنگ جمل کے موقع پر بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ شکست کھانے والوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کون ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لونڈی بنائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کے ساتھ مسلمان کی طرح جنگ کرو، اور یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے تھے۔ انہی کو اس کا حوصلہ تھا کہ جب دشمن مغلوب ہو کر ان کے منہ پر تھوک دے تو وہ اس کے سینے پر سے اتر آئیں کہ اب اگر میں نے تمہیں قتل کیا تو اس میں رضائے الہی کے ساتھ میرا نفس بھی شامل ہو جائے گا۔ جو نفس پر اتنا قابو رکھتا ہو وہی یہ نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ اسی طرز عمل کا نتیجہ تھا کہ بعد میں مسلمانوں نے آپس کی جنگوں میں وہ رویہ اختیار نہ کیا جو عیسائیوں نے آپس کی جنگوں میں اختیار کیا، اور بدترین بربریت کا ثبوت دیا۔ عیسائیوں میں پچھلی صدی کے آغاز تک یہ روش رہی کہ وہ عیسائی قیدیوں کو غلام بناتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے۔ ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا، مگر مسلمانوں کے پاس نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے 1400 برس پہلے یہ نمونہ پیش کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی لڑائی مسلمانوں سے پیش آئے تو حدیں اور ہیں، اور کفاروں مرتدین سے پیش آئے تو حدیں اور ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام، اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور غیر اسلامی طریقے سے چلائی جا رہی ہو تو مسلمانوں کو سخت الجھن پیش آتی ہے۔ قوم مسلمان ہے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، مگر چلائی جا رہی ہے غیر اسلامی طریقے پر، تو اس حالت میں ایک مسلمان کیا کرے؟ اگر حضرت حسین علیہ السلام نمونہ پیش نہ کرتے تو کوئی صورت رہنمائی کی نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی تھی، اور خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گئی تھی۔ بعد میں کتنی ہی باتیں ایسی سرزد ہوئیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مناسب نہ تھیں، مگر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کی، اس وجہ سے کہ ایک خلیفہ وقت سے ان کا معاہدہ ہو چکا تھا، دوسرے تلوار اٹھانا ناگزیر نہیں ہو گیا تھا۔ اگر کسی مسلمان حکومت کا بگاڑ جزیات میں ہے تو نظم و نسق درہم برہم کرنے کی کوشش روا نہ ہوگی، مگر جب بادشاہ یا خلیفہ نے اس حکومت کو موروثی بنانے کی کوشش کی تو اصولی تغیر واقع ہو گیا۔ اب
ایک خاندان نے حکومت کو اپنی جائیداد بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر برے سے برے نتائج کو بھگتنے کے لیے جد و جہد کی اور سوچا کہ اس چیز کے لیے کھڑا ہو جاؤں چاہے اس میں میری جان چلی جائے اور ان کا بچہ کٹ جائے۔ اسلامی حکومت کی اصولی نوعیت یہ ہے: نمبر 1، ملک اللہ کا ہے۔ نمبر 2، اس پر حکومت مسلمانوں کی ہے۔ نمبر 3، جس حکومت سے مسلمان راضی ہوں وہ صحیح حکومت ہے۔ نمبر 4، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ ملک کے بیت المال اور خزانے میں اس طرح تصرف کرے جس طرح یتیم کے مال میں تصرف کرنے کا حکم ہے، یعنی اگر وہ مفلس ہے تو بقدر کفالت اس میں سے لے، اگر غنی ہے تو اس سے اجتناب کرے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رضامندی عوام کے حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ ان کی حکومت میں مسلمانوں کی رضامندی کو کوئی دخل نہ رہا تھا اور ملک کے مال میں بھی تصرف ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تاہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، مگر جب اس بات میں تغیر کیا گیا کہ حکومت کو موروثی بنا دیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولی عہدی اور ولی عہد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو اور پھر اس سے فیصلہ کرنے دو، خواہ وہ میرے قتل ہی کا فیصلہ کر دے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ غلط راہ پر جا رہی ہو تو اس کے خلاف جد و جہد درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو بیعت کر لی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہ کی، اور وہ ان کو مطعون کرتے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی مسلمان حکومت پوری طاقت سے قائم ہو تو اس کے خلاف اٹھنا ہما شما کا کام نہیں، صرف وہ اٹھ سکتا ہے جو فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ اٹھے خواہ کچھ ہو جائے۔ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں ان کو صحابہ کی طرف سے صفائی پیش کرنی چاہیے، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون کرنا چاہیے۔ اٹھنے والے سے صفائی پیش کرنے کا مطالبہ کرنے کا کیا موقع؟ صحابہ کرام کی پوزیشن صاف کی جا سکتی ہے، ہر شخص کا یہ کام نہیں تھا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ تھا کہ جو مسلمان حکومت کے بگاڑ کے وقت مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس نمونے کو بھی بگاڑ دیا جائے تو نمونہ کہاں سے آئے گا؟ معاملہ صرف یہ نہیں کہ جگر گوشہ رسول کو قتل کر دیا گیا اور ہم نوحہ خوانی کیے بیٹھے ہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ نمونہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور حضرت حسین کا نمونہ یہ ہے کہ مسلمان حکومت بگڑ رہی ہو تو مسلمانوں کا کام تماش بین بن کر بیٹھنا نہیں، بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اصلاح کے لیے اٹھ کھڑا ہو، خواہ اکیلا ہی ہو اور خواہ کچھ بھی نتیجہ نکل آئے۔ یہ دو نمونے باپ اور بیٹے نے پیش کیے، امت مسلمہ پر احسان کیا۔